بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان نے بھارتی آرمی چیف بپن راوت کے اس بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ پاکستانی علاقے بالا کوٹ میں دہشت گردوں کا کیمپ دوبارہ فعال ہو چکا ہے۔ ان کے ریمارکس پر پاکستان نے واضح کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی قسم کی مہم جوئی کی گئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جرنیل آصف غفور نے بھارتی چیف کمانڈر کی گیدڑ بھبکیوں کا بھرپور جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوجی کمانڈرز کے بیانات ان کی پریشانی کا واضح ثبوت ہیں۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی آرمی چیف کی جانب سے بالا کوٹ میں کیمپ فعال ہونے کی اطلاع پاکستانیوں کے لیے بھی اطلاع ہی ہے، کیونکہ وہاں دہشت گردوں کا کوئی کیمپ کبھی موجود ہی نہ تھا جو فعال کیا جا سکتا یا ہو سکتا۔ یہ کیمپ نہیں، دراصل ڈرونے وہمیں ہیں جو بھارتی قیادت اور فوجی کمانڈرز کو ہوا بن کر ڈراتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ وادی میں اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت کی سویلین اور فوجی قیادت الٹے سیدھے بیانات دیتی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ بھارت نے امسال فروری میں مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ واقعہ سٹیج کرنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ ان کی ایئر فورس نے بالا کوٹ میں قائم دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا تھا۔ اب اسی کیمپ کے دوبارہ فعال ہونے کا شوشہ بھارتی آرمی چیف نے چھوڑا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی آرمی چیف کا یہ دعویٰ دراصل مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کے خلاف جاری بھارتی فورسز کے مظالم اور پونے 2 ماہ سے جاری کرفیو سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی ایک مذموم کوشش ہے، جہاں صورتحال یہ ہے کہ ہفتوں سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں اور سری نگر سے لے کر مقبوضہ وادی کے دور دراز کے علاقوں تک دکانیں، تجارتی مراکز، سکول اور کالج، حتیٰ کہ لوگوں کی روزمرہ سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہیں۔ اگرچہ بھارتی حکومت کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات اعتدال پر آ رہے ہیں، لیکن یہ دعوے بھی اتنے ہی سچے ہیں جتنا بھارتی آرمی چیف کا بالا کوٹ کے کیمپ کے حوالے سے دعویٰ ہے۔ ناظرین کرام، بہرحال اس اندیشے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے آرمی چیف کے اس دعوے کو بنیاد بنا کر بھارتی حکومت لائن آف کنٹرول کے اس پار کوئی ایڈونچر کرنے کا مذموم ارادہ رکھتی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں ترجمان پاک فوج نے بھی ایسے ہی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے دراندازی یا مبینہ دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کے الزامات کسی جعلی آپریشن مس ایڈونچر کے لیے بہانہ ہیں۔ انہوں نے سخت تنبیہ کی کہ بھارت کی جانب سے اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو علاقائی امن کے لیے اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی مسلح فورسز کسی بھی جارحیت کا ہر قیمت پر جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ناظرین کرام، بھارت کی جانب سے کسی مہم جوئی کے خدشے کا اظہار وزیر اعظم عمران خان بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ پہلے یہ خدشہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی واقعہ سٹیج کر کے اور اس کا الزام پاکستان پر عائد کر کے بھارت لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب بھارتی آرمی چیف کے بالا کوٹ میں تربیتی کیمپ کے بارے میں پروپیگنڈا بیان سے بھی ویسے ہی خطرے اور خدشے کی بو آ رہی ہے۔ بہرحال ایسا کوئی اقدام بھارت کو بہت مہنگا پڑے گا اور اس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے ہی، اس سے پورے خطے کا امن بھی تباہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک طرف تو پاک بھارت جنگ کے خطرے سر پر منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف ریاستیں تباہ حال اور لوگ مر رہے ہیں۔ اب ایک اور جنگ کے کالے بادل افق پر ابھر رہے ہیں۔ یہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ کے سنگین ہوتے ہوئے خدشات ہیں۔ ویسے ان دو حریف مسلم ممالک کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف طویل عرصہ تک خفیہ جنگ جاری رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر مسلمان ملک میں فرقہ پرستی کو پروان چڑھایا گیا ہے۔ اس کی زد میں وطن عزیز بھی آیا ہے، لیکن شکر ہے کہ جو دراڑیں وہ پیدا کرنا چاہتے تھے اس میں ناکام رہے، مگر انتہا پسند تنظیمیں ہمارا بہت زیادہ نقصان کر چکی ہیں۔
ناظرین کرام، اگر امریکی صدر اور عرب قیادت دور اندیشی اور بصیرت کا مظاہرہ کریں تو مشرق وسطیٰ کو ایک اور خوفناک جنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ان حالات کو ختم کرنا ہوگا جو تصادم اور تناؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ ایران کا کہنا غلط نہیں ہے کہ یہ جنگ بہت دور تک پھیل سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ یمن پر مسلط کردہ جنگ بند کر کے اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی تجدید کرے اور ایران پر عائد پابندیاں ختم کر کے تناؤ کم کرے۔ معاشی خوشحالی کے امکانات معاملہ فہمی کی راہ نکالتے ہیں۔